جی کوئی ایک بھائی جواب دیں، اگر کوئی ایک جواب نہ دے سکیں تو دوسرے لوگ ٹرائی کریں. جی کس کو؟ نہیں ہر چیز کا علم نہیں تھا. جی جی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا اور ان چیزوں کے اسما سکھائے تھے جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھے. تو پہلی چیز علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر برتری دی. دوسری چیز جی سجدہ، جی اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی، یہ دوسری چیز تھی. جی اور تیسری چیز جی اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ جب کسی قوم کو نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے تو اس قوم کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہم لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سماعت کر رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کا یا ان کی قوم کا جو آخری پارٹ تھا کہ اس قوم کے اوپر ان کے دعوت کے انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین. جب حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی وہ قوم نہیں مانی تو انا دمرناہم، دمر یدمر تدمیر باب تفعیل سے آتا ہے عربی زبان میں. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو توڑ کر کے پاش پاش کر دینا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہم نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا. جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، اللہ نے کہا کہ ان سب کو ہم نے پکڑ لیا، سب کو ختم کر دیا. عذاب کیسے آیا؟ صالح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. ایک پلان بنایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیسے قتل کیا جائے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اونٹنی کو مار دیا. تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا تھا. ان لوگوں پر عذاب سب سے پہلے آیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد قوم کے وہ لوگ بچے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، جنہوں نے جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی. 3 days، تمہارے پاس تمہاری زندگی کے صرف 3 دن اور باقی بچے ہیں. یہ موقع جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دے دیا. پہلا دن گزرا اور ہر دن ایک نشانی بتائی، ایک علامت بتائی. پہلا دن گزرا، ان کے چہرے جو ہے زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے. تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ مہلت کا پہلا دن تو گزر چکا ہے. دوسرا دن جب آیا، جمعہ کا دن، تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے. ان لوگوں نے پھر کہا کہ اے صالح، یہ تو دوسرا دن بھی مہلت کا گزر گیا، ابھی تک تو کوئی عذاب نہیں آیا.
تیسرا دن بھی جب گزر گیا، تیسرا دن آیا ہفتے کا دن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو کالا کر دیا، سب کے سب ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اس کے بعد اس تیسرے دن کا پورا حصہ گزر گیا، ہفتے کی شام ہو گئی، عذاب نہیں آیا، تو لوگ پھر آئے، کہا صالح آج بھی عذاب نہیں آیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، سنڈے کا دن، اتوار کا دن، جب صبح ہوئی اور صبح کا سورج جب طلوع ہوا، تو یہ سب کے سب جو ہے اپنے گھروں میں خوشبو لگا کر کے بیٹھ گئے۔ اتنی ذلیل اور خوار قوم تھی، اتنی ذلیل و رسوا قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استقبال خوشبو لگا کے کر رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ یعنی بد اخلاقی میں اور ایمان کی کمزوری نہیں کہہ سکتے، بلکہ بے ایمانی میں اور کفر میں اتنے گر چکے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بیٹھ گئے، کہا کہ خوشبو لگا کر کے بیٹھ گئے، کہا انتظار کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اور اللہ نے کیسے پکڑا معلوم ہے؟ جب اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو ایسی زوردار چیخ آسمان سے سنائی دی، ایسی زوردار چیخ، جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے، جیسے بیٹھے تھے بے حس و حرکت وہیں بیٹھے رہ گئے، اور ان سب کی روحوں کو اللہ نے قبض کر لیا، ہلنے کا بھی موقع نہیں ملا، ہلنے کا۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ زمین پر زلزلہ برپا ہوا، آسمان سے زوردار چیخ آئی، یہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان کو ہلنے اور حرکت کرنے کا بھی اللہ نے چانس نہیں دیا، سب جو ہے اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسا عذاب آیا کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ اپنے گھروں میں کبھی آبادی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا اللہ نے، اور ایسے مٹایا کہ جیسے کبھی اس گھر میں وہ بسے ہی نہیں تھے، کبھی آبادی نہیں تھے۔ آج ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہم کو نہیں دی ہیں۔ آج سے چند سالوں پہلے پانی پینے کے لیے کنویں سے لوگ ڈول ڈال کر کے پانی نکالتے تھے تو انہیں پانی ملتا تھا۔ اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے لوگ بارش کا انتظار کرتے تھے تو بارش کے ذریعے ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے حالت یہ سدھار دی ہے اور اتنی ترقی کر لی ہے لوگوں نے کہ آج ٹھنڈا پانی پینا ہو، صاف اور شفاف پانی پینا ہو، ہر وقت وہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہے۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا، ہم اپنے اپنے چھتوں پر لیٹے ہوئے رہتے تھے، قدرتی ہوا چلی تو ہمارے پسینے خشک ہو گئے، نہیں تو ہم ایسے گرمیوں میں لیٹے رہتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ نے کتنا بہترین انتظام کر دیا، آج کولر ہے، اے سی ہے، فین ہے، کتنی ترقی کر لی ہے۔ یہ سب خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں آزمانے کے لیے بندوں کو۔ اگر ان کو ہم استعمال کر کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، ناقدری کریں، تو میرے بھائیوں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ راجستھان کے اندر ایک گاؤں ہے کلدھرا جس کا نام ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو وہ نام آپ پڑھ پائیں گے، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ نکال سکتے ہیں۔ کلدھرا جو علاقہ ہے وہ ایک سنسان گاؤں ہے، چونکہ راجستھان کے اندر جو گھر وغیرہ لوگ بناتے تھے پتھروں سے وہ لوگ گھر بناتے تھے اور پتھر زیادہ ہے، اس کے بارے میں الگ الگ باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ کلدھرا کے بارے میں ایک بات یہ بھی لوگوں نے بیان کی کہ آج تک 100 سال گزر گئے، اس گاؤں میں کوئی آدمی رہ نہیں سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایک انسان تو چھوڑیے، کوئی ایک حیوان بھی کہیں نظر نہیں آئے گا، دور دور تک جہاں تک وہ آبادی ہے وہاں تک سنسان علاقہ ہے۔ گورنمنٹ نے کیا کر دیا، اس کو گھیر دیا ہے، اس کے اندر ہر کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں، ہر کوئی اس میں جا نہیں سکتا ہے، الاؤ نہیں ہے، ہاں آپ دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہسٹری یہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں نے ظلم اور زیادتی حد سے بڑھ گئی تھی۔ کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا جو مظلوم تھا،
اس نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، اور بددعا جب کی ظاہر ہے کہ ناانصافی اور کسی قوم کے اوپر ظلم یا کسی شخص کے اوپر ظلم یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک توحید پرست حکومت ہو، ظلم کے ساتھ اللہ اس کو باقی نہیں رکھتا ہے، اس حکومت کو مٹا دیتا ہے. لیکن شرک والی مشرک حکومت اگر ہے، انصاف کر رہی ہے، تو اللہ انصاف کی بنیاد پر اس حکومت کو باقی رکھتا ہے. وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا، ایسا خوفناک منظر وہاں پر قائم کر دیا کہ راتوں رات وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. ان کا گھر، ان کی زمینیں، ان کے مویشی، ان کی کھیتیاں، سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. آپ ایک پل کے لیے تصور کرو کہ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب اللہ نہ کرے آ جائے اور سب کے سب چھوڑ کر کے اس بستی کو چلے جائیں، تو کیسا وہ ڈراؤنا علاقہ ہوگا، کیسا سنسان علاقہ ہوگا. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو کہتے ہیں کہ چیخ کے ذریعے سے اللہ نے برباد کر دیا. اس قوم کے اندر ایک لونڈی رہتی تھی، ایک باندی، جس کا نام ذریعہ تھا. وہ اپنے پیر سے معذور تھی. جب اللہ کے عذاب کو اس نے دیکھا تو اس کو چلنے کی طاقت مل گئی، دوڑتی بھی بھاگی وہ، اور بھاگ کر کے کسی قوم کے درمیان پہنچی. اور وہاں جانے کے بعد اس نے آنے والے عذاب کے بارے میں پورا ڈیٹیل اور پورا واقعہ جو ہے بیان فرما دیا کہ ایسا ایسا واقعہ آیا ہے، اور اس کا میں چشمدید اس کی گواہ ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور سخت پیاسی تھی، اس کو پیاس بہت شدید لگی تھی، جیسے اس نے پانی پیا وہ بھی مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. بڑا افسوس ہوا ان کو. کیوں نہ افسوس ہو جب ایک نبی اپنی قوم کو اتنے مدتوں تک سمجھائے بجھائے، انہیں اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرے، اور وہ قوم نہ مانے، عذاب آ جائے اور سب کے سب برباد ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کو تو تکلیف ہوگی نا، افسوس تو ہوگا نا. اس بات کا افسوس ہوگا کہ افسوس کی حالت کفر میں یہ سب چلے گئے. اے کاش انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہوتا، اے کاش یہ توحید پرست بن گئے ہوتے. کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم نے مجھ پر اعتراض کیا، تم نے میری دعوت کا انکار کیا. اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کے اوپر اظہار افسوس فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیا. اور یہی اصحاب الحجر تھے، جہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی عذاب یافتہ قوموں پر تمہارا آنا ہو تو روتے ہوئے یا رونے کے جیسا اپنا منہ کرتے ہوئے آؤ، رونے کے جیسا اپنا چہرہ بنا لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی اپنے عذاب میں گرفتار کر دے. یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. اب ہم لوگوں نے قصص الانبیاء کا یہ جو کورس مکمل کیا ہے، الحمدللہ تقریباً نصف رمضان سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ہم نے تقریباً 4 سے 5 نبیوں کے واقعات بھی سن لیے ہیں. اب میں کچھ سوالات پوچھوں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے کس بھائی کو ان واقعات سے کچھ نصیحت حاصل ہوئی، کتنی معلومات ہوئی، کتنا ہم نے اس سے سیکھا. کسی ایک بھائی کو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ایک عمومی سوال ہوگا، جو بھائی انشاءاللہ جواب دیں گے بہت اچھی بات ہے. یہ ہمیں جاننے کا موقع ملے گا کہ آپ نے کتنے توجہ کے ساتھ اور کتنے غور و فکر کے ساتھ ان واقعات کو سنا ہے. سب سے پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اب تک کتنے انبیاء کرام کے قصے ہم نے سماعت کیے ہیں، اور وہ کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کوئی بھی بھائی جواب دے سکتے ہیں اب تک، شروع سے لے کر کے آخر تک. جی کون کون؟ جی جی کتنے ہو گئے؟ ماشاء اللہ ایک چھوٹے سے بچے نے جواب دیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر میرے کسی ایک بھائی کو اس درس کے ذریعے سے کچھ مل گیا نا تو میرا یہ درس کامیاب رہا.
بیٹھنے والے 1000 میں سے صرف ایک نے ساری باتیں جان لی نا تو میرا یہ درس سکسیس رہا، اور انشاءاللہ اگلی بار ڈبل انرجی کے ساتھ میں بتاؤں گا، کیوں مجھے یقین ہو جائے گا کہ شاید لوگ سن رہے ہیں، اور اگر 1000 لوگ بیٹھیں 1000 میں سے کوئی ایک بھی نہ جان سکے، بس صرف فزیکلی آپ موجود ہیں مینٹلی نہیں ہیں، تو پھر میرے درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ آپ نے کچھ سیکھا اور نہ شاید میں کچھ سکھا پایا۔ تو اب تک ہم لوگوں نے کتنے انبیاء کے واقعات سنے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ تقریباً 6 انبیاء کرام کے واقعات ہم نے سماعت کیے ہیں۔ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے، اب ایک چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہے، ہمارے کوئی بڑے بھائی جواب دیں، شیس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شیس، جی شیس کے معنی تحفہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ شیس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تحفہ ہوتا ہے، جی بہت صحیح جواب دیا آپ نے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کیوں ایسی قوم کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی مخلوق کو جو دنیا میں خوریزی کرے، خون خرابہ کرے؟ تو سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ لوگ خون خرابہ کریں گے؟ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ جی مفسرین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا تھا جناتوں میں سے، جنہوں نے شرکسی کی تھی، تو شرکسی جب کی تباہی مچائی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان سب کو مٹا دیا۔ اچھا کیا کیا؟ لے جا کر کے سمندر کا جو جزیرے والا علاقہ تھا وہاں سب کو چھوڑ دیا، یا سب کو وہاں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت، ہائٹ اور لمبائی کتنی تھی؟ جی 60 ہاتھ ان کی لمبائی تھی۔ جی اور جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ کس کی شکل و صورت میں داخل ہوں گے؟ جی بالکل صحیح جواب۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کتنے طریقے سے عزت افزائی فرمائی؟ مطلب کتنے طریقے سے ان کو عزت اور مقام دیا؟ کیا کیا ان کو فضیلت اور برتری حاصل ہوئی فرشتوں کے مقابلے میں؟ یہ تھوڑا سا ٹف ہو گیا۔ جی بھائی نے جواب دیا اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائے۔ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر ان کو برتری عطا فرمائی۔ چوتھی چیز جی اللہ تعالیٰ نے ان میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں ان میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ نے 4 طریقے سے ان کی فرشتوں کے اوپر عزت عطا فرمائی۔ پہلی چیز ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، دوسری چیز ساری چیزوں کے نام سکھائے، تیسری چیز فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھی چیز اپنی روح ان میں ڈالی۔ جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس جگہ اتارا گیا؟ جی ہندوستان میں، ہندوستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا شری لنکا میں۔ جی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے، الگ الگ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جو ہے ان سے ملاقات ہوئی دونوں سے، تو اس جگہ کو اس لیے عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفہ یا عارفوں کے معنی پہچاننے کے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ تھی جہاں پر ان دونوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ جی آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جس پھل کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے بارے میں کتنے اختلافات ہیں؟ لوگ کیا کیا اقوال پیش کرتے ہیں کہ کون سا پھل تھا؟ میں نے یہ چیز ذکر کی تھی نا،
بعض لوگ کہتے ہیں یہ پھل تھا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تھا. تو مطلب کیا نام تھے ان کے، کون کون سے پھل تھے؟ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ گندم تھا. جی اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ انگور کی بیل تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دانہ جو ہے مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. ابو مالک کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت تھا. مجاہد کہتے ہیں کہ انجیر کا درخت تھا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. جی اس کے بعد ایک سوال اور ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے کس دن نکالا؟ آخری سوال ہے. جمعہ کے دن. اس پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ حدیث سے کوئی صاحب دلیل دے سکتے ہیں؟ کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن نکالا؟ بھائی ہم نے تو کہہ دیا نا جمعہ کے دن نکالا گیا، تو کیسے پتا؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ کیا اتھینٹک دلیل ہے؟ جی جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن ان کی تخلیق کی گئی، اور پھر جمعہ کے دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ان کو جنت سے نکالا تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سوالات تھے، باقی انشاءاللہ کل پوچھیں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا ذہن بنا لیجئے، اور ایسا نہ ہو کہ کل سوال پوچھیں گے تو کل غائب ہو جائیں کہ کون جائے گا بتانے. تو کل حاضر رہیں انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں ذہن نشین کر لیں، اسی سے علم آتا ہے. اور اس کورس کے ختم ہونے کے بعد، قصص الانبیاء کے بعد، ایسا لگے کہ بہت سارے انبیاء کرام کے زندگی کے حالات اور واقعات ہم نے سنے ہیں، تو اس سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.